کی جا چکی ہیں، ابھی 2 رکعتیں باقی ہیں۔ دل اقدس میں خیال آتا ہے کتنا اچھا ہو کہ آج کی بلا بدل دیا جائے، ادھر خیال آتا ہے ادھر رب کا پیغام آ جاتا ہے کہ محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر کاہے کی کرتے ہو، ابھی رک دیر تو والد تیری نماز تو پوری ہو رہے، کہا نہیں محبوب ہماری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می بریا کستوریاں دا جد یاد نچوڑیاں زلفاں، می بریا کستوریاں دا جد یاد نچوڑیاں زلفاں، تے سائن قبلہ عہدے بنیا جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ میں کہتا ہوں کائنات میں کچھ ہوتا ہی نہیں جب تک میرے محبوب نہ چاہتے، پوری کائنات تو ان کے اشارے ابو پہ رکھی ہے، وہ مسکرا کے سورج کو دیکھنے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے، وہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کسی سفر سے، تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو قریب ترین ایک درخت تھا اس نے اپنی شاخوں کو یوں جھٹکا دیا اور جڑوں کے سمیت زمین سے باہر نکلا اور جڑوں کے اوپر چلتا چلتا حضور کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ صحابی ایک دم حیرت ہوا کہ درخت بھی بلا کبھی چلتے ہیں، لیکن جب اپنی منظر آنکھوں سے دیکھا اور وہ درخت حضور کے قدموں میں آ کے کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو صحابی رسول عرض کرتے حضور وہ جو درخت نہیں ہے؟ حضور نے ہاں، عرض کی حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جڑوں کے بلبوتے پہ چلتا ہوا آپ کے پاس آیا تھا اور یہاں پر کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر واپس چلا گیا، حضور وہ یہاں پر کیوں آیا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں کہتے کہ سویا تو میں تھا جام تو تم رہے تھے، مجھے کیا پتا وہ کیوں آیا تھا، بلکہ حضور فرماتے ہیں آج ہم اس کے نیڑے آئے تھے اور اس نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ محبوب نیڑے آیا ہے ذرا اجازت دینا سلامی تو پیش کر۔ اللہ اکبر، جس محبوب کو حجر و شجر کی سلامیاں دے رہا ہے۔ اللہ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں حضور پر درود بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو، کیوں پڑھا کرو؟ اللہ اکبر، شعر تو سادہ سا ہے لیکن مفہوم بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اولادوں کو وظیفہ سکھاؤ، درود بھی پڑھے سلام بھی پڑھے، اور ایک دن میرے شیخ فرمانے کہ بیٹا کوئی سلام پڑھتا ہو تو اسے نہ روکا کرو، کیونکہ رب نے خود کہا ہے کہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، قرآن میں کہا، اور آپ نے ساتھ میں یہ کنڈیشن نہیں لگائی کھڑے ہو کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو، کہا کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا تو اس کو بھی پڑھنے دو، کوئی بیٹھ کے پڑھتا اس کو پڑھنے دو، کوئی لیٹ کے پڑھتا اس کو پڑھنے دو، کوئی دائیں کرپٹ پہ پڑھتا اس کو پڑھنے دو، کوئی چھوٹا پڑھتا اس کو پڑھنے دو، کوئی اذان سے پہلے پڑھتا اسے پڑھنے دو، کوئی اذان کے بعد پڑھتا اسے پڑھنے دو، سلام پڑھنے سے نہ روکو۔ اللہ پوچھا حضور اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے شیخ فرمانے لگے کہ بیٹا یہ سادہ سا محبت کا ضابطہ ہے کہ تم روزانہ کسی گلی سے گزرتے ہو اور تمہیں کوئی بچہ سلام کرے، ایک دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن تم بھی بائک سے بریک لگا کے اسے پاس کرو گے اور کہو گے بیٹا تم کس کے بیٹے ہو، روزانہ مجھے سلام کرتے ہو، تو کہا یہ تو ہماری محبت بھی کہتی ہے کہ ایک دن رک کے پوچھنا چاہیے بھائی تم کس کے بیٹے ہو۔ کہا اولاد کو عادت ڈال دو صبح بھی سلام کرے شام بھی سلام کرے، کبھی تو ہوگا نا حضور پوچھیں گے یہ کس کا بچہ ہے، شام مجھے سلامیاں بھیجتا اس کا نام بھی تو بتاؤ نا، اور اگر حضور کی بارگاہ میں اولاد کا نام آ گیا باپ کا اولاد کا نام آ گیا تو پھر تو کام بن گیا۔ تو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، عظمتوں کی کہانیاں حضور کے ادب کی کہانیاں، اور صحابہ نے اپنے بچوں کو یہی سکھایا تھا۔ صحابی کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ چھوٹے بچے تھے اور ایک دن حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نماز عطا فرما رہے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور یہ حضور کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے، دوران نماز حضور علیہ السلام ان کو پاس کیا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا، یہ دوران نماز کی قدم گھسیٹتے ہوئے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور ان کو قریب گئے، چھوٹے بچے تھے، حضور نے قریب کیا اور حضور فرمایا اے بیٹے ابن عباس جب میں نے تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تو تم پیچھے کیوں چلے گئے؟ تو جواب سنیے حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں میرے حضور جی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز تو نہیں نہ پڑھ سکتے؟ یار باپ نے گھر سے سمجھا کے تو نہیں بھیجا تھا؟ اگر تم حضور کے گھر جاؤ، حضور نماز پڑھ رہے ہو، حضور تمہیں ساتھ کھڑا کرے، تم پیچھے آ جانا۔ بچے نے اتنی جلدی خود فیصلہ کیوں کیا؟ بچے کے دل نے بتایا ہوگا جن کے وضو کا پانی باپ بھی گرنے نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ ادب ہے جو ہم نے اپنی غلاموں کو سکھانا ہے۔ بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے جی ہمارے بچے کا جو ہے وہ مائنڈ بڑا براڈ ہے اور وہ جناب سوال کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے، اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ وہ جی اس میں اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا، وہ سوال کر لیتا ہے۔ سوال ضرور پوچھے، دلائل ضرور پوچھے۔ ہم